السلام علیکم فرینڈز، دنیا کے سب سے فیمس اور نامور طیارے F-16 کو انآفیشلی فرسٹ فلائٹ لیے 50 سال مکمل ہو گئے ہیں۔ اس طیارے نے گزشتہ کئی دہائیوں میں اپنی افادیت کو ثابت کیا ہے اور یہ آج بھی امریکہ سمیت دنیا کی کئی ایئر فورسز کے زیر استعمال ہے۔ پاکستان ایئر فورس بھی F-16 طیاروں کے چند ابتدائی یوزر میں سے ایک ہے۔ اس ویڈیو میں ہم F-16 طیاروں کی ہسٹری، اس کے تمام بلاکس اور پاکستان کے علاوہ دیگر ممالک کے زیر استعمال F-16 کے بلاکس پر بات کریں گے۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ فرینڈز، F-16 فائٹر ایئر کرافٹ نے گو کہ آفیشیل فرسٹ فلائٹ تو 2 فروری 1974 کو لی، لیکن اس کی ان پلانڈ فرسٹ فلائٹ 20 جنوری 1974 کو کنڈکٹ کی گئی تھی۔ لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا بھر میں اپنی پہچان اور شہرت رکھنے والے F-16 فائٹر ایئر کرافٹ کو فرسٹ فلائٹ لیے ہوئے 50 سال مکمل ہو گئے ہیں۔ اس طیارے کو اس وقت دنیا کے 25 ممالک اپنی ایئر فورسز میں استعمال کر رہے ہیں، جبکہ یہ ایئر کرافٹ اس عرصے میں کئی کنفلکٹس میں کامیابیاں سمیٹ چکا ہے۔ فلائٹ گلوبل کے ورلڈ ایئر فورسز کی 2023 کی ڈائریکٹری کے مطابق F-16 کے لیڈنگ یوزرز میں امریکہ اس وقت 936 F-16 طیارے استعمال کرنے والا دنیا کا سب سے بڑا F-16 یوزر ہے، جبکہ دوسرے نمبر پر ترکی 243 ایئر کرافٹ کے ساتھ اور اسرائیل 224، جبکہ مصر 218 طیارے استعمال کر رہا ہے۔ اسی طرح سے تائیوان کے پاس بھی 202 F-16 ایئر کرافٹ سروس میں موجود ہیں۔ پاکستان کے پاس بھی 75 F-16 طیاروں کا فلیٹ موجود ہے، جس میں بلاک 15 MLU، بلاک 15 ADF اور بلاک 52+ F-16 فائٹر ایئر کرافٹ شامل ہیں۔ پاکستان ایئر فورس کے لیے F-16 کے سفر کا آغاز دسمبر 1981 کو شروع ہوا، جب اس وقت کی حکومت پاکستان نے 40 F-16AB طیاروں سے متعلق کانٹریکٹ سائن کیا۔ یہ کانٹریکٹ بنیادی طور پر 28 F-16A اور 12 F-16B طیاروں پر مشتمل تھا۔ یہ ڈیل 2 بیچز میں ڈیوائیڈ کی گئی تھی، جس میں پہلے بیچ میں 6 F-16 اور دوسرے میں 34 F-16 طیارے شامل تھے۔ پاکستان ایئر فورس کے لیے پہلے طیارے کو اکتوبر 1982 کو فورٹ ورتھ میں ایکسپٹ کیا گیا، جبکہ پہلے طیارے کو پاکستان ایئر فورس کے اسکواڈرن لیڈر شاہد جاوید نے 15 جنوری 1983 کو فلائی کرتے ہوئے سرگودا ایئر بیس پر لینڈ کیا۔ یہ طیارہ ابتدائی بیچ کے 6 طیاروں میں سے ایک تھا، جس میں 2 F-16A اور ٹوٹل 4 F-16B طیارے شامل تھے۔ بعد میں پاکستان کو مرحلہ وار تمام 40 F-16 طیارے ڈیلیور کیے گئے، جن کی ڈیلیوریز 1983 سے شروع ہو کر 1987 تک جاری رہیں۔ یہ تمام طیارے پراٹ اینڈ وٹنی کے F-100 PW-200 ٹربوفین انجن سے اکوپڈ تھے۔ خیال رہے کہ پیس گیٹ 1 اور 2 کے تحت پاکستان کو فروخت کیے جانے والے یہ تمام 40 طیارے بلاک 15 سٹینڈرڈ کے تھے۔ فرینڈز، اب ہم F-16 طیارے کے مختصر ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ اور اس کے تمام بلاکس پر 1 بائی 1 بات کر لیتے ہیں۔ 1968 میں سوویت یونین کے ہائی پرفارمنس MiG-25 انٹرسیپٹر کی ڈیولپمنٹ پر امریکہ نے نئے ایئر کرافٹ کے حصول کا منصوبہ شروع کیا۔ FX پروجیکٹ کے تحت 18,000 کلوگرام میکسیمم ٹیک آف ویٹ، ماک 2.5 کی سپیڈ اور ہائی تھرسٹ ٹو ویٹ ریشو رکھنے والے طیارے کی ریکوائرمنٹس رکھی گئی۔ 1969 میں میکڈونلڈ ڈگلس کے F-15 کو سلیکٹ کیا گیا اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ یہ طیارہ F-4 فینٹم 2 کو ریپلیس کرے گا۔ MiG-25 کے مقابلے کے لیے F-15 پر APG-63 پاورفل ریڈار، 4 AIM-7 اور 4 ہی AIM-9 میزائلز لے جانے کی صلاحیت موجود تھی، لیکن جیسے جیسے FX پروگرام جاری رہا تو US ایئر فورس کو اس طرح کے باصلاحیت لیکن مہنگے ایئر کرافٹ سے اکوپ کیے جانے کا چیلنج درپیش رہا۔ ایسے وقت میں فائٹر مافیا کی جانب سے بحث چھیڑ دی گئی کہ US ایئر فورس کے لیے ایک ایسا ایئر کرافٹ ہونا چاہیے جو وزن میں ہلکا اور ہائیلی منووریبل ہو، تاکہ تیزی سے بلندی پر پرواز کرنے اور برق رفتاری سے اپنی سمت بدل سکے۔ اس کے علاوہ لائٹ ویٹ ہونے اور چھوٹا طیارہ ہونے پر اس کو تیار اور آپریٹ کرنے پر بھی خرچ کم آئے گا۔ شروع میں ایئر فورس کی جانب سے اس پر کان نہ دھرے گئے، لیکن کچھ عرصہ بعد یہ ریئلائز کیا گیا کہ F-15 کو زیادہ تعداد میں حاصل کرنے کے لیے اتنا بجٹ دستیاب نہیں ہوگا، لہٰذا اس وقت ایئر کرافٹ مافیا کی باتوں کو اہمیت دی جانے لگی۔ مئی 1971 میں ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس کی سپورٹ سے ایئر فورس میں پروٹوٹائپ اسٹڈی گروپ کا قیام عمل میں لایا گیا۔
6 امیدواروں میں سے 2 کا انتخاب کیا گیا اور یوں لائٹ ویٹ فائٹر پروجیکٹ کا آغاز ہوا۔ ریکویسٹ فار پرپوزل 6 جون 1972 کو پبلش کی گئی۔ یو ایس ایئر فورس نے ویتنام کی جنگ، 6 ڈے عرب اسرائیل لڑائی اور انڈیا پاکستان کی جنگ سے حاصل ہونے والے تجربات کی روشنی میں ایک فاسٹ، ہائی مینووریبل اور 20 ٹن وزنی طیارے کی ڈیمانڈ کی۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا کہ ایک ایسا ایئر کرافٹ ہونا چاہیے جو ماک 0.6 سے 1.6 کی سپیڈ اور 30 سے 40 ہزار فٹ کی بلندی پر پرواز کر سکے۔ مئی 1972 میں جنرل ڈائنامکس اور نارتھروپ گرومن کے پرپوزل کو ایکسیپٹ کیا گیا، جنہوں نے بالترتیب YF-16 اور YF-17 پروٹوٹائپ مینوفیکچر کیے۔ ان دونوں پروٹوٹائپس نے 2 فروری 1974 اور 9 جون 1974 کو میڈن فلائٹ لی۔ اس سال نیٹو ممبرز بیلجیم، ڈنمارک، نیدرلینڈز اور ناروے نے اپنے F-104 جیٹس کو ریپلیس کرنے کا اعلان کیا، لہٰذا یو ایس ایئر فورس کے لائٹ ویٹ فائٹر پروجیکٹ کے لیے منتخب ہونے والے طیارے کو ان نیٹو ممالک کو بھی فروخت کیے جانے کا یہ ایک شاندار موقع دستیاب ہوا۔ یو ایس ایئر فورس نے اس لائٹ ویٹ فائٹر سے اپنے F-4 اور F-105 طیاروں کو ریپلیس کرنا تھا، جبکہ ان نیٹو ممالک کی فائٹر بامبرز ریکوائرمنٹ نے لائٹ ویٹ فائٹر پروجیکٹ کو ایک ایئر کامبیٹ فائٹر پروجیکٹ میں بدل دیا۔ اس دوران YF-16 بھی ایک ملٹی رول فائٹر ایئر کرافٹ بن گیا۔ اس طیارے کے انڈر ونگ پائلنس کو 2 سے بڑھا کر 3 کر دیا گیا، جبکہ ریڈار کی ریکوائرمنٹس بھی تبدیل کر دی گئی۔ اس کے لیے ویسٹنگ ہاؤس کا APG-66 ملٹی موڈ مشن ریڈار سلیکٹ کیا گیا۔ پروٹوٹائپ اور FSD پروگرام کے بعد پہلا بلاک 1 F-16 سیریل نمبر 78-0001 نے پہلی مرتبہ 16 اگست 1978 کو فلائی کیا۔ اسی مہینے یہ ایئر کرافٹ یو ایس ایئر فورس کے حوالے کر دیا گیا۔ ویسرلوف پروگرام کے تحت زیادہ تر بلاک 1 اور بلاک 5 ایئر کرافٹ کو 1982 میں بلاک 10 پر اپ گریڈ کر دیا گیا۔ نیو پروڈکشن بلاک 10 ایئر کرافٹ، جس میں ٹوٹل 312 ایئر کرافٹ بنائے گئے تھے، ان کی مینوفیکچرنگ 1980 تک ہوئی۔ ٹیکٹیکل ایئر کمانڈ ان F-16 طیاروں کو فائٹنگ فالکن، جبکہ کوئک، ایجائل اور ڈیڈلی ہونے کی وجہ سے پائلٹس اور ایئر کریو اس کو وائپر کہہ کر پکارتے ہیں۔ 14 سال کے عرصے میں امریکہ، بیلجیم اور نیدرلینڈز تینوں پروڈکشن لائنز میں ٹوٹل 983 بلاک 15 ایئر کرافٹ مینوفیکچر کیے گئے۔ یاد رہے کہ بلاک 15 F-16 کا اب تک سب سے زیادہ پروڈیوس کیے جانے والا ایئر کرافٹ ہے، اور یہ اب بھی کچھ ایئر فورسز کے زیر استعمال ہے۔ اس بلاک کا ورٹیکل سٹیبلائزر گزشتہ بلاک سے 30 گنا بڑا ہے، اور یہی موسٹ اپیرنٹ ڈفرینس ہے۔ بلاک 15 نے آپریشنل کیپیبلٹی اپ گریڈز یعنی OCU کے تحت کئی نئی صلاحیتیں بھی حاصل کی، جیسا کہ ڈیٹا ٹرانسفرنگ، نیا ریڈار الٹیمیٹر، وائڈ اینگل ریفلیکٹڈ ہڈ، ایڈوانسڈ ویسٹنگ ہاؤس AN/APG-66 V2 ریڈار، جس میں ٹریک وائل سکین صلاحیت، اور AIM-7 سپیرو اور AIM-120 ایئر ٹو ایئر میزائل لانچ کرنے کی صلاحیت موجود تھی۔ اس کے علاوہ اس میں پراٹ اینڈ وٹنی F-100 000 جیسے پاورفل اور ریلائبل انجن کی تنصیب قابل ذکر تھی۔ F-16A طیاروں کے بلاک 15 کی اور اپ گریڈ ADF یعنی ایئر ڈیفنس فائٹر تھی۔ ADF پروگرام کے تحت یونائٹڈ اسٹیٹس کی ایئر سپیس کی حفاظت کے پیش نظر F-16 بلاک 15 OCU طیاروں کو کئی طرح کے ایڈیشنل سسٹمز جیسا کہ AN/APG-66A ریڈار، لاک ڈاؤن شوٹ ڈاؤن صلاحیت، اور IFF یعنی آئیڈینٹیفیکیشن آف فرینڈ اینڈ فو جیسی صلاحیتیں قابل ذکر ہے۔ 80 کی دہائی کے اختتام اور 90 کی دہائی کے آغاز تک ٹوٹل 271 F-16 بلاک 15 ایئر کرافٹس کو ADF میں کنورٹ کیا گیا۔ واضح رہے کہ پاک فضائیہ کے ابتدائی F-16 بلاک 15 سٹینڈرڈ کے تھے، اور 2014 میں اردن سے خریدے جانے والے 13 طیارے ADF صلاحیت کے F-16 بلاک 15 ہیں۔ F-16AB بلاک 20 کی اگر بات کریں تو یہ طیارہ خاص طور پر تائیوان ایئر فورس کے لیے بنایا گیا۔ ان ایئر کرافٹس کی صلاحیت بلاک 50-52 کے برابر تصور کی جاتی ہے۔ F-16 MLU کی اگر بات کریں تو یہ F-16 کے ابتدائی یوزر ممالک جس میں US، بیلجیم، ڈنمارک، نیدرلینڈ اور ناروے نے اپنے F-16 کو ماڈرنائز کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اس پروگرام کے تحت ایویونکس اور اسٹرکچرل امپرومنٹس کی گئیں، اس لیے اس کو مڈ لائف اپ گریڈ پروگرام کہا جاتا ہے۔ فالکن اپ پروگرام کے تحت ان F-16 کی سروس لائف 8000 گھنٹوں تک بڑھا دی گئی۔
دوسری بڑی اور اہم اپ گریڈ اس میں ماڈیولر مشن کمپیوٹر کی تنصیب تھی۔ نیا کمپیوٹر گزشتہ کمپیوٹر سے 740 گنا تیزی سے پروسیسنگ کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ دیگر چینجز میں وائڈ اینگل ہٹ، فل کلر ملٹی فنکشن ڈسپلے INS اور GPS ریسیورز، الیکٹرانک وارفیئر مینجمنٹ سسٹم، ریڈار وارننگ ریسیور، ہیلمٹ ماؤنٹڈ ڈسپلے اور کاکپٹ ڈسپلے کو نائٹ ویژن کیپیبلٹی سسٹم سے کمپیٹیبل کیا گیا۔ اس کے علاوہ الیکٹرانک کاؤنٹر میئر پارٹس، ایڈوانس فلیئر ڈسپینسر قابل ذکر ہیں۔ یاد رہے کہ پرتگال، اردن اور پاکستان کے F-16 کو بھی بعد میں اس MLU یعنی مڈ لائف اپ گریڈ پروگرام سے گزارا گیا۔ F-16 CD بلاک 25 کی اگر بات کریں تو CD ماڈل بنیادی طور پر F-16 کی سیکنڈ جنریشن ہے۔ فیوز لاج تو سیم ہے لیکن بظاہر فرق ٹرائی اینگولر پارٹ کی ورٹیکل سٹیبلائزر کے نیچے تنصیب ہے۔ اس کے علاوہ دیگر اپ گریڈز میں بہتر فائر کنٹرول کمپیوٹر، انرشیل نیویگیشن سسٹم، ملٹی فنکشن ڈسپلے، نیا ڈیٹا ٹرانسفر، جیم ریزسٹنٹ UHF ریڈیو اور سب سے اہم نیا AN/APG 68 ریڈار جس کی زیادہ رینج، اینٹی جیمنگ صلاحیت اور بہتر ٹارگٹ ریزولوشن قابل ذکر ہے۔ بلاک 3032 ماڈل نے 12 جون 1986 کو فلائی کیا۔ اس میں پراٹ اینڈ وٹنی کے انجن کی جگہ جنرل الیکٹرک کے F110 انجن کو متبادل کے طور پر متعارف کروایا گیا، لیکن انجن کا مسئلہ دونوں کمپنیوں کے درمیان رسا کشی کا باعث بنا رہا۔ تاہم آخر میں US نیوی کے لیے تیار کیے جانے والے F-16N میں، جن کو بلاک 30 بھی کہا جاتا ہے، ان کو جنرل الیکٹرک کے انجن سے پاور کیا گیا۔ اس میں پہلے ماڈلز کی طرح ہی نارمل انلیٹ اور AN/APG 66 ریڈار کا ہی استعمال کیا گیا۔ تاہم نیوی کی ریکوائرمنٹس کے پیش نظر اس میں مائنر سٹرکچرل چینجز کی گئیں۔ ٹوٹل 22 F-16N اور 4 ترک F-16N 1987 سے 1988 کے درمیان پروڈیوس کیے گئے۔ بلاک 4042 کے ساتھ F-16 نے نائٹ، آل ویدر اور پریسیشن اٹیک صلاحیت حاصل کی۔ پرانے اینالاگ فلائٹ کنٹرولز کو ڈیجیٹل فلائٹ کنٹرول سے بدل دیا گیا۔ اس فیچر کی بدولت لاٹن پارٹس کو انٹیگریٹ کرنے میں مدد ملی۔ دیگر اپ گریڈز میں AN/APG 68، V3 اور V5 ایڈوانس ریڈار، وائڈ اینگل ہڈ، ایئر انٹیکس کے نیچے 2 ایڈیشنل اسٹیشنز کا اضافہ۔ یاد رہے کہ ان 2 اسٹیشنز پر ٹارگیٹنگ اور فارورڈ لوکنگ انفرارڈ یعنی FLIR پارٹس نصب کی جا سکتی ہے۔ FLIR پارٹ کا امیج ہڈ پر ڈسپلے ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے پائلٹ کو نائٹ ویژن گاگلز کی ضرورت نہیں رہتی۔ بلاک 4042 میں اسٹرکچرل اپ گریڈز کی بدولت اس کا میکسیمم ٹیک آف ویٹ 17,000 کلو گرام سے 19,000 کلو گرام بڑھانے میں مدد ملی۔ فرینڈز، جہاں تک بلاک 5052 کی بات ہے تو اس بلاک میں F-16 کو AGM ہارن یعنی ہائی سپیڈ اینٹی ریڈیشن میزائل کو لانچ کرنے کی صلاحیت حاصل ہوئی۔ اس صلاحیت کی بدولت یہ ایئرکرافٹ اسپیشل آف ایئر ڈیفنس جیسے آپریشنز کنڈکٹ کر سکتا ہے۔ اس میں پہلے سے زیادہ ایڈوانسڈ AN/APG 68، V7 ریڈار، AGM ہارپون اینٹی شپ کروز میزائل اور جوائنٹ اسٹینڈ آف ویپن کو بھی متعارف کروایا گیا۔ بلاک 50 کو جنرل الیکٹرک کے انجن اور بلاک 52 کو پراٹ اینڈ وٹنی انجن سے اکوپ کیا گیا۔ واضح رہے کہ جہاں بھی بلاک کے اینڈ پر 0 کا ہندسہ آتا ہے ان F-16s میں جنرل الیکٹرک کے انجن، جبکہ جن بلاکس میں آخری ہندسہ 2 ہے ان میں پراٹ اینڈ وٹنی کا انجن استعمال کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر بلاک 3032 میں بلاک 30 میں جنرل الیکٹرک کا انجن اور 32 میں پراٹ اینڈ وٹنی کا انجن نصب ہے۔ یہی صورتحال بلاک 50-52 کے حوالے سے بھی ہے۔ بلاک 50 میں پلس اپ گریڈ نے اس کو زیادہ بہتر ایئر ٹو ایئر اور ایئر ٹو گراؤنڈ صلاحیت AN/APG 68 V9 ریڈار سے حاصل ہوئی۔ دیگر اپ گریڈز میں ایڈوانس آئیڈینٹیفیکیشن آف فرینڈ اینڈ فو جس کی رینج 185 کلومیٹر، کنفرمل فیول ٹینکس جس میں 450 گیلنز ایکسٹرا فیول کیری کیا جا سکتا ہے۔ یاد رہے کہ پاکستان کے پاس بھی یہی بلاک 50-52 پلس ایئر کرافٹ موجود ہے۔ اسرائیل کے لیے تیار کردہ یہ F-16 بلاک 52 پلس پر بیسڈ ہے۔ اسرائیلی F-16s میں اضافی ٹیک آف ویٹ کی صلاحیت موجود ہے۔ 23,600 کلو گرام میکسیمم ٹیک آف ویٹ کے ساتھ یہ F-16 کے سب سے ہیویسٹ ایئر کرافٹس ہیں۔ اس کے علاوہ آئی ماڈل میں تقریباً 50% ایویونکس اسرائیلی ساختہ ہے۔ اسرائیلی F-16s میں ایلیسٹرا ایکٹیو پیسو سیلف پروٹیکشن سسٹم اس کی الیکٹرانک وارفیئر سویٹ میں قابل ذکر ہے۔ دیگر F-16s کی بجائے
F-16I 8 فلیئر ڈسپینسر سے لیس ہے۔ فرنٹ F-16 بلاک 60 کو ڈیزرٹ ایگل بھی کہا جاتا ہے۔ یہ F-16 UAE کی ضروریات کے پیش نظر تیار کیا گیا ہے۔ اس میں ابتدائی ماڈل سے زیادہ لوڈ کیری کرنے کے علاوہ بہتر پروٹیکشن سسٹم کا اضافہ کیا گیا۔ UAE نے اس کسٹمائز ایئر کرافٹ کی ڈیولپمنٹ کاسٹ بیئر کی تھی۔ ٹوٹل $6.4 ارب کی لاگت سے 80 F-16 بلاک 60 کا آرڈر UAE نے 2000 میں آرڈر کیا تھا۔ دیگر اہم اپ گریڈز میں AN/APG-80 ایسا ریڈار اور نارتھروپ گرومن کی ڈیڈیکیٹڈ انٹرنل FLIR ٹارگیٹنگ سسٹم قابل ذکر ہے۔ UAE کے F-16 میں نارتھروپ گرومن کے فالکن ایج انٹیگریٹڈ الیکٹرانک وارفیئر سسٹم کا بھی اضافہ کیا گیا ہے۔ فرسٹ بلاک 70 F-16 کے سب سے جدید اور موجودہ دور کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے اس کا موسٹ ایڈوانس ورژن ہے۔ F-16 وائپر یا بلاک 70-72 کو سنگاپور ایئر شو میں پہلی مرتبہ انویل کیا گیا۔ اس پہ نارتھروپ گرومن کا AN/APG-83 اسکیلیبل ایجائل بیم ریڈار، اس کے علاوہ سینٹر پہ ڈیجیٹل ڈسپلے، ہائی ریزولوشن 8x6 اسکرین، آٹومیٹک گراؤنڈ کلوژن اوائڈنس سسٹم، ایڈوانس الیکٹرانک وارفیئر سسٹم، زیادہ پے لوڈ اور کئی طرح کے 5th جنریشن طیاروں کے ہم پلہ صلاحیتوں کا اضافہ کیا گیا ہے۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔